اور ساتھی بھی مشورے کے محتاج. مشورے دینا ہم سب جڑ جائیں گے. ذمہ دار کوئی حکم دینے والا آرڈر دینے والا نہیں ہے. وہ بھی اپنے آپ کو مشورے کا تابع سمجھے اور ساتھی بھی اپنے آپ کو مشورے کا تابع. اور مشورے سے ہماری تربیت ہوگی. مشورہ ہماری تربیت کی چیز ہے. اس لیے سارے ساتھی متفق ہو کر بیٹھے اور ذمہ دار ساتھی سارے ساتھیوں سے پوچھے کہ اپنے ذہنوں پر زور لگاؤ, سوچو اور رائے دو. حتیٰ کہ بستی والوں سے بھی کہیں کہ ہم آپ کے یہاں آئے ہیں, یہاں حضور کی محنت شروع ہو جائے تو آپ سوچیں اور آپ بتائیں کیسے کریں, ان کو بھی فکر میں شامل کر لیں. اور بھائی رائے دینے میں رائے کو رائے جس عمل کے بارے میں پوچھا جائے اس کے بارے میں رائے دیں. ہر ساتھی رائے کو رائے کے درجے میں رکھے. پرانا کوئی ساتھی اپنے تجربات اور پرانا ہونے کو بتلا کر رائے نہ دے کہ میری رائے پر عمل کیا جائے. یہ میں اتنا پرانا ہوں, میں نے بزرگوں کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اصول یہ ہے اور میری رائے یہ, کیا امیر صاحب میری بات مانیں؟ اس کے پیچھے اپنی منوانے کا جذبہ ہے. اور بھائی تو یعنی جو دل میں تو اللہ ڈالیں گے اور راہیں تو اللہ کھولیں گے. ہم اللہ کے حوالے کریں. کوئی خاص دعا نہیں ہے, لیکن اللہم علمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا. سب سے یہ کوئی انتخاب نہیں ہے, یہ کوئی ووٹنگ نہیں ہے. وقت وہ سب سے ایک سے رائے لی جائے اور پھر ذمہ دار اللہ کی طرف متوجہ ہو کر فیصلہ کرے. آرام تو مختلف ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں. اللہ کے رسول کامل انسان, وہی کے ذریعے تربیت, لیکن امت کی تربیت کے لیے ان سے مشورہ کیجیے. ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے, ان کی ہمت بڑھانے کے لیے, ان کی صلاحیتیں اجاگر ہونے کے لیے ان سے مشورہ کیجیے. مشورے رائے مختلف ہوں گی, لیکن ذمہ دار نے جو فیصلہ کر دیا آپ اس پر متفق ہوں اور سب ساتھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہمیں مسجد کی کسی چیز میں دخل نہیں دینا, اذان میں دخل نہیں دینا, اور اسی طرح جو ہے امامت میں دخل نہیں دینا, اور بجلی کے استعمال بقدر ضرورت کریں. اور بھائی مسجد سے جب جائیں تو کچھ نہ کچھ پیسے ہم جمع کر دیں اجتماعی پیسوں میں سے کہ ہم نے یہاں کی بجلی کو استعمال کیا. اور بھائی ایک بات یہ ہے, نمازوں کا ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کریں. اور بھائی ایک اہم بات ایک ساتھی نے منتقل کیا کہ اذان ہو رہی ہو تو اذان کے وقت سب خاموشی. یہ اللہ کا منادی ہے, یہ دنیا والوں کو اللہ کی طرف بلا رہا. ہم اپنی باتوں میں جب ہم اپنی باتوں میں لگے ہوں گے, جب ہم دعوت دیں گے, لوگ بھی ہماری بات کو نہیں سنیں گے. یہ ایسا کرو گے ویسا کرو گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صفیں سیدھی کر رہے ہیں. مردوں کی صف ہوتی تھی, بچوں کی صف ہوتی تھی, پھر عورتوں کی صف ہوتی تھی. صفوں کو چیرتے ہوئے عورتوں کی صف میں آئے, پردے سے کی صف. یا معاشر النساء, اے میری امت کی عورتوں کی جماعت, دیکھو یہ بلال حبشی جب اذان دے تو اذان کتنی عظیم چیز ہے, کتنی بڑی دعوت ہے کہ شیطان تو بھاگ رہا ہے اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. شیطان تو اس دعوت کے نور اور طاقت سے بےحال ہو رہا ہے اور تم غفلت باتوں میں لگے ہوئے. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہے, ہم اپنی باتوں میں. اے عورتوں کی جماعت, جب یہ بلال اذان دے تو اس کی اذان کو سنو, اور اس کی اذان کو سن کر اس کی اذان کے الفاظ کہو. جو وہ کہہ رہا ہے ایسے کہو. کیوں کہ اس اذان کے جواب کو سن کر اور وہ الفاظ تمہیں کہو گی تو ایک ایک حرف پر اللہ 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں گے. یہ حضور کا ارشاد ہے, اللہ 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں گے. اور تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ, یا رسول اللہ, عورتوں کو یہ ثواب ملے گا تو ہم مردوں کو کتنا ثواب ملے گا؟ پر تم تو مرد ہو, تم تو میدان والے ہو, تم ان الفاظ کو کہو گے تو ہر حرف پر اللہ 20 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کی زندگی کروڑہا, اربہا, قدمہا, ساری گنتیاں ختم, زمانے ختم. یہ اس سے بھی لمبی زندگی ہے تو بھئی وہاں کتنی نیکیوں کی ضرورت ہے. تو اذان کو دھیان سے سننا. تو بھئی مشورے کے بعد سارے ساتھیوں کو گشتوں میں جہاں پھیلا دیں. 2 ساتھی مسجد میں رہیں جو آنے والوں کو سنبھالیں اور ان کو دعوت دیں, اور 2 ساتھی خدمت والے ہوں اور باقی سارے ساتھی گشتوں میں جائیں. خدمت والے بھی خدمت بھی کریں, لیکن آپس میں سیکھنا سکھانا بھی ہوتا رہے, دعوت بھی دیں,
اور دوسرے جہاد خدمت کے ساتھی جتنا ہو سکے اعمال میں بھی شریک ہوں. اور بھائی یہ سودا لینے جا رہے ہیں تو صرف ایک پرانا ساتھی ہے، ایک نیا. 6 نمبر سیکھ رہے ہیں اور جہاں آداب مجھے اعمال کے آداب سیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں. دکاندار سے سودا کیا جائے، بھاؤ معلوم کیا جائے، سودا لے لیں اور پیسے دے دیں. ان کو کچھ نہ بتائیں بھائی ہمیں کتنی چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، لے لیے پیسے دے دیے. اس کے بعد ان کو دعوت دیں. پیسے دیں نا کہ پہلے دعوت دیں. وہ کہ یار یہ تو اتنی اچھی بات کر رہے ہیں، یہ تو دعوت دینے آئے ہیں، یہ تو اکرام لازم ہے. وہ کیا دکان میں بیٹھا ہوا ہے. تو پہلے معاملہ کر کے پیسے دینا اور پھر اس کو دعوت دیں. اور دعوت دے کر پھر خود بھی اعمال میں شریک. جیسے کھانا پکا لیں تو اس وقت 2 ساتھی لکھے ہیں، امیر صاحب ذمہ دار ساتھی، ہم کھانا کھلا دیتے ہیں، یہ کھانے میں بیٹھ جائیں. اچھا بھائی لوگ دعوت کریں، کھانا قبول کریں تو ہم اس لیے نہیں لکھیں کہ لوگوں کے اچھے اچھے کھانے کھائیں گے. ان کو بتائیں ہم تو اپنی جان اور مال لگانے کے لیے نکلے. ہمارا 1 روپیہ بچ کر جیب میں آ جانا قیامت کے دن 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کے ثواب میں کمی. اللہ کے 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب، اور ہم نے تو بھائی اس لیے پیسے بچانے کی نیت سے نہ. اور جو دعوت کر رہا ہے اس کو دیکھ لیا جائے، وہ بھی خوب چاہتا ہے، گھر میں بھی ماحول بنا ہوا ہے اور اس کی دعوت قبول کرنے سے دین کے قریب ہوگا، اللہ کے راستے میں نکلے گا. تو سودا بازی نہیں ہے، بلکہ اس کے اکرام، اس کو کام کے قریب کرنے کے لیے ہم اس کی دعوت پکڑ مسجد میں لے آؤ. باقی سارے ساتھی دعوت یا ملاقاتوں کے لیے نکلیں. کہتے ہیں وہ ڈول جو پانی کے اندر کنویں میں ڈوب جائے اس کو بھر کو نکالے تو بھرا ہوا نکلے گا، اور اگر پانی میں نہ ڈوبے تو پھر وہ آدھا نکلے گا. اس لیے ہماری بھرپور گشت ہو، وہ جماعت جو سب لوگوں سے ملے گی. سب کہتے ہیں بس گھر میں داخل ہو، آداب ہے گھر کے دروازے سے داخل ہو. بستیوں میں داخل ہوگا ان کے دروازے سے. کیا مطلب؟ ہم نے تو 100% لوگوں سے ملنا. اس بستی کے دروازے کون ہے؟ کہ مسجد کا امام ہے، وہاں کا کوئی بڑا عالم ہے، اور اسی طرح دنیا کے اعتبار سے MP MNA سردار اور وغیرہ ہے اور حاجی ہے. یہ وہاں کے بڑے ہیں، سب سے پہلے انہیں ملا جائے. ایسے لوگوں کی ملاقات، اور علماء سے ملا جائے. ایسے لوگوں کی ملاقات کو خصوصی ملاقات کہا جاتا ہے. اور جو عام لوگ ہیں ان کے پاس بھی جانا ہے ان کو عمومی ملاقاتیں کہا جاتا ہے. تو 2-3 گھنٹے ملاقات علماء کی ملاقات کے لیے. وہ علماء جنہوں نے علم جیسی نعمت کہ جس علم کا ایک لفظ اللہ، اس سے دنیا کا نظام چلے گا، اور وہ پورا علم ہمیں دے رہے ہیں، کتنی بڑی دولت، اور انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہوا ہے. جب بھی ہم ان کے پاس جائیں تو بھائی ان کے لیے کوئی نہ کوئی ہدیہ لے کر. یہ ہمارے اپنی جگہوں پر بھی ہے. مسواک لے لی، کوئی خوشبو لے لی، کوئی بچوں کے لیے پھل لے لی. اور ان کی مجلس میں جانے کے آداب، ملاقات کا وقت معلوم کیا گیا. علماء کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے کہ ان کے علمی مسائل سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا. جیسے عطار کی دکان پر کوئی جائے جو عطر خریدے نہ خریدے، لیکن جتنی وقت وہاں رہے گا اس کو خوشبو کے ہنر اس کو آئیں گے. واہ یہ کیا گلاب کی خوشبو ہے، یہ کیا مشک کی خوشبو ہے، اس سے وہ محدود ہوگا. تو علماء کی مجلس میں ان کے علم کی خوشبو اور نور سے اس کو فائدہ ہوگا. تو فائدہ حاصل کرنے کی نیت سے اور دعا کی نیت سے. اور ہم جماعت والے جائیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. جب ملاقات کا وقت ہو تو ہدیہ پیش کر دیں اور ان کو بتا دیں کہ ہماری جماعت آئی تھی، اور دعا کے لیے کہہ دیں. مجبور نہ کریں کہ یہ بھی دعا کر، ابھی دعا تو کر دو ہم جائیں. ہم نے کہہ دیا کافی ہے. اگر علماء عالم ہو تو وہ تو پوری بات کر سکتا ہے. باقی عام ساتھی ان سے صرف یہ ہے وہ ان کو دعا کی درخواست کریں. اگر وہ کارگزاری بات سننا چاہیں تو جو اس محنت کی تبدیلی آ رہی وہ کارگزاری سنائیں، لیکن اپنی زندگی کے حالات وہ ان کو نہ سنیں. اسی طرح جن کو اللہ نے دنیا کا بڑا منصب دیا ہوا ہے، چودھری صاحب ہیں، خان صاحب ہیں، وڈیرا ہیں، وزیر ہیں، تو یہ لوگ بھی اس نیت سے کہ اللہ نے ان کو ان کی استعداد دی ہے، یہ اپنی استعدادیں دین کے لیے لگانے والے بن جائیں. یہ نہیں کہ ہمارا کام یہاں مل کے محتاج ہیں، بلکہ ان کا فائدہ. اللہ کے رسول بادشاہوں کو خط لکھتے تھے، اے بادشاہ اسلام لے آؤ، سلامتی پا جاؤ گے. اور کیونکہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، جب تم دین پر آ جاؤ گے
اور لوگ تمہارے دین پر چلیں گے تو سب کا ثواب تمہیں ملے گا، سب کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو ان کے نکلنے سے، لیکن ایسے لوگوں کی خواص کی ملاقات کے لیے جماعت کے منڈے ہوئے ساتھی جائیں کہ دعوت دے کر ان کا یقین اتنا بن چکا ہو کہ سونا ایک طرف ہو، مٹی ایک طرف ہو، برابر ہو، نہ سونے سے کچھ ہوتا ہے نہ مٹی سے ہوتا ہے، کرنے والی ذات کس کی ہے؟ تو ان کو دعوت دے کر مسجد کی طرف لایا جائے، ان کو نکلنے کی دعوت دی جائے، خاص طور پر مغرب کے پروگرام میں بلایا جائے، وہ خود تیار ہو جائے تو بہت اچھا، ورنہ ان کے بچوں میں سے کسی کو وہ اللہ کے راستے میں نکلے، ورنہ ان کے خدمت گزاروں میں سے، تو بڑوں سے بھی ملنا ہے، پرانے ساتھیوں سے بھی ملنا ہے۔ اصل پرانے تو وہ ہیں جماعت کا سنتے ہی مسجد میں آ گئے، کچھ پرانے یہ ہوں گے جب ہم ان کو بتائیں گے آ جائیں گے، کچھ پرانے ایسے ہوں گے کہ دنیا کی مشغولی کمزوری کی وجہ سے آج مطابق نہیں ہے، تو بھائی ان کی عظمت دل میں ہو اور ان سے کہا یہ تشریف لائیں، ہمیں کام سکھائیں، اور خاص طور پر جماعت جو بنے ان کے ہاتھوں سے روانہ کریں، اپنی بستی کے ایک ایک آدمی سے ملے۔ ہم نے اپنی جماعت کو تقسیم نہیں کرنا کہ کوئی مسجد والے آ جائیں کہ یہ آپ کی بڑی اچھی جماعت ہے، ہمارے یہاں گشت ہے، 2 بیان کے لیے دے دو۔ ہم نے تو ایک ہی مسجد میں اپنی ساری قوت لگانی ہے۔ ہاں اس مسجد کے کوئی ساتھی اگر دور کام کرتے ہیں ہم نے وہاں بھی جانا ہے اور ان کو دعوت دینی ہے۔ بس 3-4 گھنٹے دعوت دینے کے بعد خوب تھک جائیں، اب تعلیم کا وقت ہے کہ اس تھکنے پر اللہ کیا دے گا۔ مزدور مزدوری کا کام پورا کر کے پھر وہ مانگتا ہے کہ یہ میں مزدوری دے دی جائے، اور مزدوری ملتے ہی وہ ساری تھکاوٹ اور پسینے کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ تعلیم خدائی کی تعلیم ہی اسی طرح ہے۔ ہم جو دعوت دے رہے ہیں لوگوں اور ساری دنیا کے بادشاہوں کو کہ کامیابی اللہ کے دین میں ہے اور دنیا آخرت کی نعمتیں، تو اس کی تفصیل ہے اور تقویت ہے تعلیم میں، کہ ذکر کرنے پر اللہ کیا دیں گے، قرآن پاک کی تلاوت پر کیا دیں گے، قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر 1 نیکی، اور اللہ 1 نیکی کو 10 نیکی بنا کر دیں گے، اور 1 نیکی کا بدلہ دنیا کا برتن چھوٹا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ ثواب ہو اس سے زیادہ ہے۔ جسے بچے بھی سمجھتا ہے کہ 1 کلو کے جگ میں 1.25 کلو کیا 1 چٹان بھی اوپر نہیں آ سکتا، تو بھائی کیا خیال ہے آپ 1 کلو کے برتن میں 1 چٹان پانی، گھی یا کوئی چیز زیادہ داخل کر سکتے ہو؟ تو دنیا کے چھوٹے سے برتن میں 1 نیکی کے ثواب کو بھی نہیں، اس لیے ثواب اللہ نے آخرت میں رکھا ہے۔ ثواب کہاں رکھا ہے؟ آخرت میں رکھا ہے۔ اس لیے اب تعلیم ہے، اور تعلیم کے اللہ کے راستے میں نکلے تو 3 اعمال ہیں۔ ایک جو ہے تجوید کا پڑھنا ہے، دوسرا احادیث کا پڑھنا ہے، اور 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے روزانہ، سارے ساتھی کریں۔ تجوید کس لیے ہے کہ ہمارا قرآن پاک پڑھنا صحیح ہو جائے، تاکہ نماز ہماری بن جائے، اور نماز بن گئی تو زندگی بن جائے گی۔ اب پہلی دفعہ جماعت میں نکلے ہیں، تعارف نہیں ہے، تو پہلے دن پوری جماعت اکٹھی بیٹھ جائے اور چند صورتوں کو دہرا لے، ذمہ دار اور ساتھیوں کو پتہ لگ جائے کہ اتنے ساتھی قرآن اچھا پڑھتے ہیں، اتنے ساتھی نئے ہیں، ان کو سکھانے کی ضرورت ہو، تو جتنے ساتھی اچھا پڑھتے ہیں اتنے حلقے بنائے گئے، اور تجوید کے حلقے میں قرآن پاک کو صحیح کرنے کی کوشش کی جائے، اور تفصیلی پھر انفرادی اوقات میں جس کو اللہ نے تجوید کا موقع دیا ہے وہ خوش ہو کہ مجھے ایسے ساتھیوں کو قرآن سکھانے کا موقع مل گیا، اور وہ جن کی تجوید میں کمزوری ہو کم از کم 3 دن ہی میں وہ اپنی اتنی قرآن کو تو ٹھیک کر لیں جس سے نماز ٹھیک ہو جائے۔ تو تجوید کا یہ مقصد ہے۔ تجوید کے بعد احادیث کا سنانا ہے، تو اس کو غور سے عمل کرنے کی نیت سے سنایا جائے، اور آخر میں 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے۔ سارے جماعت کے ساتھی ایک کر کے 6 نمبروں کا مذاکرہ۔ یہ 6 نمبر صرف بیان کرنے کے لیے نہیں، یہ تو 6 صفات ہیں۔ جسے بیان میں کہا گیا تھا جیسے انسان کسی محفل میں جاتا ہے تو اس سب کی ٹوپی اور پگڑی سے لے کر پاؤں کی جوتوں تک سب کو اچھا کرتا ہے، تو ہر عمل ہمارا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس عمل اور حکم کے ماننے کی وجہ سے ہمیں پالیں گے، دنیا آخرت بنائیں گے۔ ہر عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور ہو، ہر عمل اللہ کے اتارے ہوئے علم کی روشنی کے ساتھ ہو، ہر عمل ہمارا فضائل کے شوق میں ہو، اور ہر عمل کی حفاظت کے لیے
کہ اس کا فائدہ ہم خود اٹھائیں، اخلاق کو بہتر بنانا ہے، اور ہر عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص، ایمان اور اخلاص، ایمان سے عمل بنتا ہے اور اخلاص سے عمل قبول ہوتا ہے۔ وہ عالم جس نے ساری زندگی پڑھایا، وہ بہادر جس نے میدانوں میں شریک ہوا، جسم زخمی تک نے شہادت حاصل کر لی، وہ مالدار جس نے سارا مال خیر کے کاموں میں لگایا، لیکن نیت کے بگڑنے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا ان کا یہ عمل نہیں رہا، اتنا بڑا گناہ بنا کہ جہنم کی آگ کو دھوکہ ان سے جائے گا۔ اس لیے بھائی نیت کا ہر وقت ہم نے خیال رکھنا، اور بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تو ہر عمل کے ساتھ یہ صفت 6 نمبروں کا مذاکرہ، اور تعلیم کے وقت میں ساری جماعت ایک وقت میں تعلیم ہو، ساری جماعت بیٹھے، یہ نہیں کہ آدھی جماعت تو اب تعلیم کر لیں اور آدھی جماعت دوسرے ہو۔ ہاں تعلیم تو وقت میں ہو سکتی ہے، لیکن پوری جماعت کی ظہر سے پہلے 2.5-3 گھنٹے تعلیم کے لیے نہیں ملے تو کچھ حصہ ظہر کے بعد، لیکن جماعت پوری موجود ہے۔ تعلیم کے وقت میں بھائی تعلیمی گشت، 2 ساتھی 10-15 منٹ کے لیے بازار اور محلے میں جا کر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ان کو لے کر مسجد میں لانا، اسے تعلیمی گشت کہتے ہیں۔ 15-20 منٹ ایک جماعت چلی جائیں، اس کے بعد دوسری 2 یا 3 جماعتیں بھیجیں۔ اب یہ لوگ جو تعلیم کے حلقے میں آئے تو تعلیم کرانے والا ایسا سمجھدار ساتھی ہو، یہ نہیں کہ بس یہ حدیث پڑھ رہے ہیں اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، حدیث پڑھی اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وہ کہنے لگے کہ ہمارے 20 منٹ پورے ہو گئے، ہم تو جا رہے ہیں۔ یوں ہی وہ آئے، حدیث پڑھیں، اور پھر ان کو تعلیم اس وقت ایسا ساتھی جہاں ذمہ دار بن جائے بات کرنے کا یا تعلیم کرنے کا کہ ان کو سمجھایا جا سکے۔ دیکھو اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، یہ کتنے بڑے اعمال ہیں، اس پر اللہ نے کتنی دینے کا وعدہ کیا، لیکن اللہ کے یہ وعدے کہ دنیا میں بھی اللہ کی مدد، دل کا اطمینان اور پاکیزہ زندگی اور موت بھی مبارک اور جنت کے درجات یہ کم ملیں گے جبکہ یہ اعمال اپنی حقیقت کے ساتھ ہمارے اندر زندہ ہوں گے، اور یہ اعمال ہماری ہر زندگی میں حقیقت کے ساتھ زندہ ہوں۔ اس کے لیے دعوت والی محنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، ہم اسی محنت کو سیکھنے کے لیے نکلے، اور یہ محنت کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں پوچھو، اس کے بارے میں پوچھو۔ نبیوں سے اللہ پوچھیں گے کہ تم نے، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، سب سے زیادہ پتہ ہے، گواہی دینے والوں سے گواہی سے زیادہ پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے گواہ لاؤ تو ہم نبیوں سے گواہی، اسی لیے قرآن میں پاک میں آتا ہے اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ یہ قرآن اللہ کا کلام جس کو اللہ نے محفوظ کیا، اس میں احکام اور محنت کی محنت کی ذمہ داری یہ اللہ کی طرف سے یاد دہانی ہے، آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی، اور قیامت میں تم سے اس کے بارے میں سوال اٹھانا چاہتے ہیں، اٹھ جائیں۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے۔ اے میرے بندو، اے مجھے محمدیہ، انسان بنایا، ایمان کی دولت دی، حضور کی امت میں ہونے کا شرف بخشا کہ انبیاء رش کرتے تھے اس امت کی صفات پر، اور اس امت کو مانگتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اس کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا، تو یہ بشرف بخشا، یہ ذمہ داری دی کہ پوری دنیا کو دین کی طرف بلاؤ، اور اس کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ تو اس طرح بھائی ان کو ذمہ داری کا احساس دلا کر، فضائل سنا کر اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کیا ہے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ آخر میں 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو، اس کے بعد بھائی ظہر کے بعد، کیونکہ نمازی ظہر میں پہلا اجتماع ہے نمازیوں کے ساتھ، ملاقاتیں تو ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے بہت سے ملاقات نہیں ہو، جیسے مسجد میں اب پہلی دفعہ جماعت کو دیکھ رہے ہیں، تو ظہر کے بعد ایک جو ہے یہ تعارفی بات یہ بہت ضروری ہے، سب کو بیٹھنے کے لیے کہیں اور ان سے بتائیں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، چاہے حدیث کو عنوان بنا لیا جائے اور ان کو پھر بتایا جائے کہ ہمیں اللہ نے حضور کی امت میں بنایا، حضور والا دین مرحمت فرمایا اور دین کی محنت دی، اس کے بارے میں جماعت آئی ہوئی ہے، آپ حضرات بھی ہمارا ساتھ دیں،
اور ان کو نصرت کے لیے آمادہ کیا جائے، اور گشتیں بھی اس وقت نکال سکتے جہاں گشتوں کے لیے